السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پہ خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری کی کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ وہ احادیث ہیں جو سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں کی محنت، دعاؤں اور تحقیق کے بعد جمع کی۔ دنیا بھر کے مسلمان ان احادیث پر اعتماد کرتے ہیں کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستند اور معتبر تعلیمات ہیں۔ آج ہم اپنا حدیث میں سے چند ایمان افروز موتی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ایک بھی حدیث آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوستوں، آپ کے ساتھ پہلی حدیث شیئر کرتی ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہا، اور تیسرا وہ جس کے پاس اس کی لونڈی ہو جس سے تعلقات قائم کرتا ہو، پھر وہ اسے اچھی تعلیم و آداب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے تو آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا، تو کوئی عورت اپنی بالی اور اپنی انگوٹھی ڈالنے لگی، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرہ وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ علم دین کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، تو وہ بغیر علم اور کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مرد آپ سے فائدہ اٹھانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرما دیں۔ آپ نے ان سے ملاقات کے لیے ایک دن کا وعدہ کر لیا، چنانچہ اس دن آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور شریعت کے احکام بتائے۔ آپ نے انہیں جن باتوں کی تلقین فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اگر 2 بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، 2-3 بچے جو گناہ کی عمر یعنی کہ بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس کا محاسبہ ہوا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اس پر سیدہ عائشہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، یہ حساب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ سیدنا ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتح مکہ کے دن ایک ایسی بات محفوظ کی جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے اسے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکہ اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت ملی تھی اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسی کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہو اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ سیدنا سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کی وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا فیل ہاتھی کو روک دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان پر غالب کر دیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، وہ اس وقت بھی حرام ہے وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ ان کے درخت قطع کیے جائیں، وہاں کی گری ہوئی چیز اعلان کرنے کے والے کے علاوہ کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول خوشبودار گھاس کے سوا یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس کر یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ سیدنا ابو عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سیدنا عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ یہ حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان ہجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ سیدنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ آپ نے عشاء ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعات پڑھ کر سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعات پڑھی، اس کے بعد 2 رکعات ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کی تلاوت کی جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو
جو ہم نے نازل کی۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے اور وہاں بھی حاضر رہتے جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہ بھولتا تھا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہیں صحیح بخاری کی ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو یہ حدیث ضرور پسند آئی ہوں گی، اور یہ بہت ایمان افروز باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ جنت تو گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔